السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر سے اردو کی دوسری کتاب کا ایک اور سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 8 کے طور پر ہم اسے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے تھے، مگر آپ اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت آدمی کرنا چاہتے تھے، مگر آپ اپنے کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے اور کسی پر خفا نہ ہوتے تھے۔ چلیے روایت پڑھتے ہیں اسی کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی پر خفا نہیں ہوا کرتے تھے۔ چلیے روایت میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ روایت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کی قسم، میں جس قدر آپ کا کام کیا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میرا کام کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، کہ 10 برس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن جتنا کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام کر دیا کرتے تھے۔ اور 10 برس کے عرصے میں آپ نے مجھ کو کبھی جھڑکا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا وہ کام کیوں بگاڑ دیا۔ ایک اور روایت آئے گی ابھی، اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں یہاں پر۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بعد میں ہونا چاہیے تھا، اب میں بڑھا لیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، یعنی آپ کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کرتے۔ روایت: ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، حجرہ یعنی کمرے میں، اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ شریف بھر گیا اور بیٹھنے کی جگہ نہ رہی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی تھے، تشریف لائے۔ اندر جگہ نہ دیکھی تو دہلیز پر بیٹھ گئے، یعنی باہر بیٹھ گئے، کمرے کے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کے پاس پھینک دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دے کر رونے لگے۔
اور تہ کر کے آپ کو پھیر دی، یعنی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تہ کر کے۔ کس نے؟ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے۔ اور عرض کی کہ میں اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر مبارک پر بیٹھوں، جیسی آپ نے میری تعظیم و تکریم کی، یعنی عزت بڑھائی، جیسی آپ نے میری تعظیم و تکریم کی، خدا آپ کی تعظیم و تکریم کرے، تعظیم و تکریم کرے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو اس کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، باہر سے آنے والے کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو اگر بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے، تفسحوا یفسح اللہ لکم، باہر سے آنے والے کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہم نے ان روایات میں پڑھی ہیں۔ اور آج والی روایت تو آنے والے مہمانوں کے لیے، اور کوئی بھی آس پڑوس کا اگر آتا ہے آپ کے گھر پہ یا آپ کی خدمت میں آتا ہے تو اس کی کیسی تعظیم کی جائے اس روایت کے اندر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے اپنی چادر مبارک اٹھا کر دے دیا کرتے تھے کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، لیکن ہم لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ اور پیر پسار کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو جگہ نہیں دیتے۔ تو یہ ہم لوگوں کا غلط رویہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کوسوں دور ہے۔ لہذا ہمیں بھی یہ اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر قومیں ہم سے سبق لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور پیروکار کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی عطا کرے اور نصیب فرمائے۔ آخر میں ناظرین سے امید ہے کہ آپ سب اردو کو پڑھیں گے اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی احادیث ان کتابوں میں آ رہی ہے ان کو یاد رکھیں گے تاکہ ان کی عملی زندگی کے لیے وہ حدیثیں کام آ سکیں۔ آخر میں ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ان ساتھیوں تک پھیلا دیں جو اردو پڑھنے کے خواہاں ہیں تاکہ انہیں اردو صحیح طریقے سے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔